عزیزان ملت اسلامیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المعين المكين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ محترم سامعین، ہماری اور آپ کی مشترکہ طور پر یہ خوش نصیبی ہے کہ اس سال کا دوسرا مہینہ، اول مہینے میں تو ہم نے اہل بیت اطہار کی بارگاہ میں خراج عقیدت اللہ کے فضل و احسان سے پیش کیا ہی۔ اس رب العزت کا کرم ہے کہ اس نے دوسرے مہینے میں بھی اپنے محبوب کے محبوب نوازے کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے اور اس مقدس بارگاہ کے چہیتے اور اس مقدس بارگاہ کی عظمت پر پہرا دینے والی دو مقدس ہستیاں، جن سے میری مراد حضرت شیخ احمد سرہند مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ اور دوسری دنیا سنیت کی کائنات شخصیت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمۃ الرضوان ہیں، جنہوں نے نہ کہ اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کی عظمت کو صرف بیان کیا، بلکہ ان کی عظمت پر اس طریقے پر پہرا دیا کہ خود بھی ان کا احترام، ان کے ادب کو بجا لا کر امت مسلمہ کو یہ پیغام دیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر ہمیں یہ حکم فرمایا ہے کہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، تو پھر ہمیں ہر لمحہ، ہر گھڑی، ہر آن ان سے محبت نہیں بلکہ محبت سے بڑھ کر بھی یہ بہت آگے چل کر یہ اسٹیج ہے۔ محبت میں انسان کو اپنی جان کی فکر تو ہوتی ہے، اپنی جان کی پرواہ کرنے کے بعد وہ کسی سے محبت کرتا ہے، لیکن یہاں محبت کا حکم آیا ہے، جہاں محبت کا جب معاملہ آ جائے تو اپنے مال کی فکر نہیں کرنا ہے، اپنے دولت کی فکر نہیں کرنا ہے، اپنے اعزاء اقربا کی فکر نہیں کرنا ہے، حتیٰ کہ اپنی جان کی بھی فکر نہیں کرنی ہے اور ان کی محبت میں قربان ہو جانا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اس پہ عرض و معروض سے قبل آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آج کی اس مقدس دن میں، جس مقدس دن سے متعلق آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جمعۃ المبارکہ کے دن میرے جس امتی نے اخلاص کے ساتھ سچے دل سے مجھ پہ درود پاک پڑھا، میں اسے خود اپنے کان مبارک سے سماعت کرواتا ہوں۔ لہٰذا دل کی گہرائیوں سے جی لگا کر آقا کریم کے گنبد خضرا کو نگاہوں میں بسا کر آقا کریم اور آپ کی اولاد و امجاد یعنی آل اطہار پر درود پاک کا ہدیہ محبت نشاور فرما دیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وعلی آلہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ گفتگو کا آغاز اس عاشق صادق کے کلام سے کیا جائے جن کے متعلق اس مدرسہ قادریہ صاحبیہ فیضان
ملت علیہ الرحمۃ والرضوان نے جو بھی کلام نعت پڑھی ہے وہ آپ کے قلب کی کیفیت ہے۔ پھر یقین جس عالم سے پوچھیے گا، جس دین کے جانکار سے پوچھیے گا، وہ یہی کہتا ہوا نظر آئے گا کہ 100 سال پہلے جس عاشق صادق کا نام احمد رضا ہے، اس عاشق صادق نے صرف زبانی دعویٰ نہیں کیا ہے بلکہ عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں اس قدر سرشار رہے ہیں کہ آپ کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا سب سنت رسول کے مطابق تھا، اور عشق رسول میں اس قدر سرشار تھے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گیسوئے مبارک یعنی بال مبارک سے لے کر آپ کے طلبہ مبارک تک آپ نے نعت گوئی فرما دی ہے۔ آپ کی شاعری کمال ہے، آپ کی شاعری لاجواب ہے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ کتنا ہی بڑا بادشاہ ہو، کتنا ہی بڑا سخی ہو، کبھی اس کے دربار میں نہیں کی صدا مل سکتی ہے آپ کو، آپ بار بار جائیں گے کبھی آپ کو ٹھکرا دیا جائے گا، لیکن آقا کریم کی بارگاہ ایسی بارگاہ ہے کہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ اور بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ تم تو نبی کو اس قدر بلند و بالا کیے ہوئے ہو، اس قدر نبی کی تعظیم و توصیف بیان کرتے ہو کہ ایسا لگتا ہے کہ پوری دنیا کا مالک ہی ان کو بنا دیا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہاں پر ایک بات اور بتاتا چلوں کہ اعلیٰ حضرت کی شاعری جو شاعری ہے وہ عشق رسول میں ڈوب کر تو ہے ہی، لیکن ساتھ ہی ساتھ عشق رسول میں آپ نے انہی کلام کا انتخاب فرمایا ہے، انہی فضائل کا انتخاب فرمایا ہے، انہی مناقب کا انتخاب فرمایا ہے جو فضائل و مناقب آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قرآن کریم میں وارد ہوئے ہیں، آج اس سے کریمہ میں وارد ہوئے ہیں۔ عزیزان ملت اسلام کے افراد ارشاد فرماتے ہیں کہ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب محب میں نہیں میرا تیرا، یعنی محبوب محب میں نہیں میرا تیرا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا۔ اے محبوب آپ ارشاد فرما دیجیے، آپ اللہ رب العزت کا کلمہ پڑھنے والے، رب کی وحدانیت کا اقرار کرنے والے اور رسول کی رسالت کا اقرار کرنے والے کو آپ بتا دیجیے قل لا اسألکم علیہ اجرا، میں نے جو دین کی خدمتیں کی ہیں، دین کی تبلیغ کی ہے، رب کی وحدانیت کا تم سے اقرار کرایا ہے، رب کی عظمت کو بتایا ہے، رب کا تعارف کرایا ہے، میں اس پر تم سے کوئی اجرت طلب نہیں کرتا۔ اللہ اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، سوائے اس کے کہ تم ہمارے قرابت دار سے مودت کرو۔ محبت سے بھی بڑھ کر لفظ ہے مودت، جو میں نے پہلے ہی بتایا کہ یہ اپنی جان سے بھی زیادہ بڑھ کر اگلے کی پرواہ کرنا، اس کو مودت کہتے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ فرمان کس کا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا۔ اتر کہاں رہا ہے؟ قرآن عظیم بن کر اتر رہا ہے۔ بیان کس کی زبان سے ہو رہا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان سے ہو رہا ہے۔ اور کس سے بیان کیا جا رہا ہے، کس کو خطاب کیا جا رہا ہے، کس سے مودت کا حکم دیا جا رہا ہے؟ کلمہ پڑھنے والوں سے، نبی کے نام پر تن من دھن سب قربان کر دینے والوں سے یہ کہا جا رہا ہے۔ غور کا مقام ہے، غور کرنے کا مقام ہے۔ پچھلا مہینہ محرم الحرام کا کربلا کا معرکہ ہوا، کسی عیسائی نے حضرت امام حسین کو شہید کیا، کسی پارسی نے امام حسین کو شہید کیا، کسی ہندو نے امام حسین کو شہید کیا۔ آپ بتائیے، آپ جانتے ہیں نبی کا کلمہ پڑھنے والے یزید نے ہی شہید کیا۔ دوسرا مہینہ آیا سفر مظفر کا، یہ دو ایسی عظیم ہستیاں جنہیں اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جنتی جوانوں کا سردار قرار دے دیا ہے۔ اولیاء کی جماعت ہے، غوث کی جماعت ہے، ابدال کی جماعت ہے،
صلحاء کی جماعت ہے، صوفیہ کی جماعت ہے، سالکین کی جماعت ہے، علماء ربانی کی جماعت ہے، یہ تمام کے تمام جماعتیں جو ہیں یہ کیا ہیں؟ جنتی ہیں۔ اللہ نے ان سے جنت کا وعدہ فرما دیا ہے، لیکن ان تمام جو گروپس ہیں، اولیاء کے ہیں، اقواس کے ہیں، اقطاب کے ہیں، اوساط کے ہیں، صوفیہ کے ہیں، سالکین کے ہیں، علماء ربانیین کے ہیں، یہ تمام کے تمام لوگوں کا سردار کس کو بنایا گیا؟ امام حسن اور امام حسین کو۔ امام حسن اور امام حسین کو آپ نے بارہا علماء سے سنا ہوگا۔ بہت طلب مقام ہے کہ جس کی محبت کا حکم قرآن میں آ چکا ہے، جس کی عظمت اور تعظیم کا حکم قرآن میں آ چکا ہے، جس کی سرداری کا بیان حدیث میں آ چکا ہے، اس کو شہید کرنے والے کوئی غیر نہیں ہے۔ اب آپ یہ بتائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیوں محبت کا اور محبت کا، محبت میری محبت صفات ہے، چونکہ اللہ جانتا ہے کہ محبت جو ہے وہ ایسی شے ہے کہ کبھی بندہ اپنی بیوی کی محبت میں، اپنے ماں باپ کی محبت میں، اپنے بچوں کی محبت میں غلط کر گزرتا ہے۔ لہذا محبت کا لفظ استعمال نہیں ہوا، مودت کا ہوا، تاکہ تمہیں اپنی جان سے بھی بڑھ کر ان سے محبت یعنی ادب کرنا ہے، محبت کرنا ہے۔ اور فرمان کس کا ہے؟ رب کا۔ رب عالم الغیب والشہادہ ہے۔ رب وہ جانتا ہے کہ اگلے گھڑی ہم کیا سوچنے والے ہیں، ہمیں نہیں پتا، وہ رب جانتا ہے، عالم الغیب ہے۔ اگلی گھڑی ہم کیا کرنے والے ہیں ہمیں نہیں پتا، اسے پتا ہے۔ یعنی کہ ہماری تمام حرکات و سکنات سے ہمارا رب واقف ہے، ہماری تمام ایکٹیویٹیز سے ہمارا رب واقف ہے، وہ یہ جان رہا ہے، اس کے علم میں ہے کہ یہ ہمارے محبوب کا کلمہ پڑھنے والی امتیں کل ہمارے محبوب کے نوازوں کو شہید کریں گی۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے ہی تمہیں متنبہ کر دیا، ہوشیار کر دیا، اٹینشن کر دیا کہ تم ایسا جرم، ایسی غلطی کبھی مت کرنا۔ اس کے باوجود دنیا کی لالچ نے دل و دماغ کو ایسا خراب کیا، آنکھوں پہ ایسی پٹی باندھی کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کو کس چیز سے؟ نیزے سے، تیر سے، تلوار سے شہید کر دیا گیا۔ اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ جن کی آج تاریخ ہے، تاریخ شہادت ہے، آپ کو زہر دیا گیا۔ زہر ایک بار نہیں، دو بار نہیں، تین بار نہیں، 6 بار زہر دیا گیا ہے۔ تفصیلات میں جانے کا وقت نہیں ہے، چند ہی دیر میں اذان عصر کا وقت بھی ہو جائے گا، لیکن یہ وہ نفوس قدسیہ ہیں جنہوں نے ان کا جس قدر احترام کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ناموں کو اس قدر بلند و بالا کر دیا۔ جب اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے نواسے سے مؤدت کا حکم ارشاد فرمایا تو پھر صحابہ کرام کی جماعت، ایسی جماعت کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ بھی آپ کا احترام فرما رہے ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ بھی آپ کا احترام فرما رہے ہیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ بھی آپ کا احترام فرما رہے ہیں۔ اور ہم کو یہ ہے کہ حضور مولا کائنات مولا علی بشر کشاش اختار رضی اللہ تعالیٰ جن کے دونوں لخت جگر ہیں، آپ بھی ان سے محبت و شفقت فرما رہے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ وہ ہستیاں ہیں حضرات امام حسنین کریمین کہ جن کی جس قدر احترام، جن کی جس قدر تعظیم و توقیر لوگ کرتے چلے گئے، اتنی ہی زیادہ بلند و بالا ہوتے چلے گئے۔ اعلیٰ حضرت نصر البرکت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ صرف آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت فرمائی، بلکہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آل سے بھی بے پناہ محبت فرمایا، اور یہاں تک ارشاد فرما دیا کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا۔ اب یہاں پر میں ایک مرتبہ رک کر یہ کہنا چاہوں گا، سادات آج بھی بستے ہیں، سادات کل بھی بسے ہیں تھے، اعلیٰ حضرت کے بھی زمانے میں بسے تھے، کیا اعلیٰ حضرت کی نگاہوں کے سامنے سادات نہیں تھے؟ آج ہماری عادت ہے وہ سید ہے شراب پیتا ہے، ارے وہ سید ہے بے نمازی ہے، ارے وہ سید ہے فلاں گناہ کرتا ہے، بڑی آسانی سے کہہ جاتے ہیں۔ کیا اعلیٰ حضرت کے زمانے میں آج جیسے سید ہے ویسے کل اعلیٰ حضرت کے زمانے میں نہیں ہوتے؟ میری یقین ہوتی ہے۔ اس کے باوجود اعلیٰ حضرت ان
کہ یہ نسب پہنچ کہاں رہا ہے. نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا خون مبارک ان کی رگوں میں دوڑ رہا ہے. اسی بنا پر آپ ارشاد فرماتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. نور فرما رہے ہیں وہ نور جو اللہ کا نور، اس نور سے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تخلیق ہوئی. پھر اسی نور سے تشبیہ فرما رہے ہیں اعلیٰ حضرت سادات کی کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. تو ہے اہل نور، تیرا سب گھرانہ نور کا. عزیزان ملت اسلامیہ، یہ آج اعلیٰ حضرت کا نام لے کر بہت سارے لوگ اعلیٰ حضرت کو خوب کر رہے ہیں، لیکن ان کی زندگی میں، ان کے کردار میں، ان کے اعمال میں اعلیٰ حضرت کی ذرہ برابر بھی کوئی بات دکھائی نہیں دے رہی. اعلیٰ حضرت نے اگر سادات کا احترام کیا ہے، لکھا ہے، تو کر کے بھی دکھایا ہے. اسی طریقے پر حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ بھی سادات کرام کا بے پناہ ادب و احترام کیا کرتے تھے. یہ دونوں عظیم ہستیاں ایسی ہستیاں ہیں، جیسا کہ حافظ غلام صاحب نے بتایا کہ اکبر بادشاہ جس نے دین الہی قائم کیا تھا، دین میں رد و بدل چاہتا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت مجدد الفسانی کو بھیجا. تو پتہ یہ چلا کہ جب رب کی وحدانیت پر حملہ ہوا ہے تو حضرت مجدد الفسانی کی آمد ہوئی ہے، اور جب رسول کی رسالت و عظمت پر حملہ ہوا ہے تو اعلیٰ حضرت کی آمد ہوئی ہے، اور آپ نے اس کو دندان شکن جواب دیا ہے، منہ توڑ جواب دیا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، یہ وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے نبی کی عظمت کا بھی اعتراف کیا اور احترام کیا، اور ساتھ ہی ساتھ آل نبی کا بھی احترام کیا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، لہذا ہمیں اور آپ کو بھی چاہیے کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کا اگر ہم دم بھرتے ہیں تو جہاں کہیں پتہ چل جائے کہ کوئی آل رسول ہے تو ان سے بال یقین ادب و احترام کے ساتھ ملنے کی کوشش کیا کریں. یہ نہ دیکھیں کہ ان کا نسب کہاں ملتا ہے. اس پر بے شمار واقعات ہیں. ایک تاجر کا واقعہ ہے کہ اس کے پاس ایک خاتون گئی، مسلمان تاجر تھا. ایک خاتون گئی، آپ نے فرمایا کہ میں 4 روز کی بھوکی پیاسی ہوں، ہمارے ساتھ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ہم زکوٰۃ اور فطرہ نہیں لے سکتے، کچھ مدد کر دیجیے ہماری. ہم اللہ کے رسول کی گھر کی بیٹیاں ہیں، اللہ کے رسول کے خاندان کی ہیں، ہم زکوٰۃ و صدقات نہیں لے سکتے، ہمیں کچھ مدد فرما دیجیے. اس نے فوراً مجھ سے شجرہ طلب فرما دیا کہ آپ اللہ کے رسول کے گھر کی بیٹی ہیں تو آپ شجرہ دکھا دیجیے. شجرا دکھائیں گی تو ہی میں آپ کو مدد کروں گا. عزیزان ملت اسلامیہ، یہ ضروری نہیں کہ ہر سید کے پاس شجرا موجود ہو. یہ ضروری نہیں کہ ہر سید کے پاس شجرا موجود ہو، اور اگر شجرا موجود ہونا سید کے لیے ضروری ہے تو پھر شیخ صاحب کے لیے بھی ضروری ہے. تو بھائی آپ شیخ صاحب ہیں، حضرت عمر فاروق کا اپنا شجرا دکھائیے، حضرت عثمان غنی کا اپنا شجرا دکھائیے، حضرت ابوبکر صدیق کا شجرا دکھائیے. آپ خان صاحب ہیں تو حضرت یعقوب علیہ السلام کا شجرا دکھائیے، اور حضرت کا شجرا موجود ہے. بھائی سیدی کیوں شجرا دکھائے؟ آپ کو سید نہیں ماننا ہے، مت مانیے، پھر قیامت کے دن ہم جواب دینے والے ہیں. عزیزان ملت اسلامیہ، تو وہ خاتون کو اس نے جھڑپ کر بھگا دیا، اگر شجرا نہیں ہے تو میں تو سید نہیں مانتا. وہ خاتون دوسرے بغل میں ایک عیسائی مذہب کے ماننے والے کے پاس گئی، ان سے بتایا. وہ عیسائی مذہب اس نے صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنتے ہی کہ ان کے گھر کی ہیں، انہیں نہ صرف پیسہ دیا بلکہ اپنے گھر کا آدھا حصہ دیا، اور کہا کہ آپ یہاں اپنے بچوں کے ساتھ قیام کریں، اور اپنی بیوی کو کہا کہ ان کی خدمت کرو، جس طریقے سے اچھے کپڑے پہناؤ، اچھے کھانے کھلاؤ، جو کچھ تم سے ہو سکتا ہے کرو. دیکھیے قسمت اس کی چمک رہی ہے. رات کو یہ تاجر صاحب سوتے ہیں. تاجر صاحب نے جب بستر استراحت پہ آرام فرمایا، نیند لگ جاتی ہے. جب گہری نیند آنکھ میں آتی ہے تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حکم کے مطابق محشر بڑھتا ہے، قیامت کا دن ہے، ایمان والوں کا داخلہ جنت میں ہو رہا ہے. یہ جناب بھی آگے بڑھتے ہیں جنت میں جانے کے لیے. فرشتے نے روک دیا، کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ جنت میں جا رہے ہیں. جنت میں کہا کہ یہ تو صرف ایمان والوں کے لیے جنت ہے. کہا کہ میں بھی تو ایمان والا ہوں، پوری زندگی کلمہ پڑھا ہے. کہا کہ ایمان والے ہم تو اپنے ایمان کی سند لاؤ، ایمان کو سرٹیفکیٹ لاؤ.
اس کی پریشانی کے عالم میں نہیں کھل جاتی ہے۔ تلاش شروع کیا، اس عورت کی تلاش شروع کیا، جب تلاش کرتے کرتے پتا چلا کہ بہت دور نہیں بلکہ میرے ہی بغل میں ایک عیسائی المذہب کے یہاں وہ قیام پذیر ہے اور بڑی اچھی حالت میں ہے، بہت احترام اور احترام کے ساتھ رکھا جا رہا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جب وہ شخص پہنچتا ہے عیسائی کے یہاں کہ لاؤ اسے مجھے دے دو، میں اس کی خاطر کروں گا، احترام اور احترام کروں گا، اس کی تمام ضروریات کو پورا کروں گا، تو عیسائی کہتا ہے کہ وقت چلا گیا، تم دیکھ کر اس کا احترام کرنے آئے ہو، میں نے سن کر اس کا احترام کیا تھا، تو جس نبی کے فرمان کے مطابق تم نے آج رات دیکھا کہ قیامت کا منظر ہے، حشر برپا ہے، جب نبی جنت میں جا رہے ہیں جہنمی جہنم میں جا رہے ہیں، تمہیں جب جنت سے روک لیا گیا تو ان کی یاد آئی ہے، اور میں نے صرف نبی کا نام سنتے ہی ان کا احترام کیا، تو آج ہمارے گھر پر تمہیں خوشبو جو محسوس ہو رہی ہوگی، اس نے کہا آپ کو تمہارے گھر کی خوشبو ہی الگ محسوس ہو رہی ہے، تو یہ خوشبو کوئی عام خوشبو نہیں ہے، آج تمہارے پیغمبر اور کل تک تمہارے پیغمبر تھے، اب یہ آج ہمارے بھی پیغمبر ہیں، یہ اپنے تمام اصحاب کے ساتھ ہمارے گھر پر تشریف لائے اور فرمایا کہ تم نے میری اولاد کا احترام کیا ہے، لہٰذا اس بنیاد پر جنت کا بنا محل تیرے نام ہے، لہٰذا میں نے اسی وقت میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا، اپنی پوری زندگی کی اپنی کمائی بھی دے دے گا، پوری نیکیاں بھی دے دے گا، تو بھی میں تمہیں تمہارے حوالے نہیں کرنے والا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تو اس واقعے سے یہ پتا چلا کہ نام سید صرف آ جائے، اس کا عمل نہیں دیکھنے کا ہے، اس کا گھر ماربل لگا ہے کہ مٹی کا ہے نہیں دیکھنے کا ہے، نسبت دیکھنے کا ہے کہ اس کا تعلق کہاں سے۔ اب اگر بعض لوگ ایسے بھی ہیں، اس سے بھی انکار نہیں ہے، جنہوں نے نسب بدلا ہے، بہت سارے ایسے لوگ ہیں، تو اگر وہ بدل رہے ہیں تو اللہ کے آپ کو حساب دیں گے۔ آپ کو لگ رہا ہے کہ انہوں نے بدلا ہے، ہو سکتا ہے کہ واقعات ان کے پاس کوئی ایسے سورسز ہوں گے جس کی بنیاد پر انہیں بعد میں تحقیق میں پتا چلا ہوگا، جیسے کہ اس کی ایک چھوٹی سی مثال یہ ہے کہ پرسوں آخری کو گزرا عوام کی 95% آخری کو مناتی ہے، اور ہمارے علماء تقریروں سے، اسٹیجوں سے، اپنے مضامین سے لکھتے ہیں کہ نہیں بھائی آج خوشی منانے کا دن نہیں ہے، آج کے دن حضور کی زیادہ دھکے تقریر ہو گئی تھی، تو 1400 سال سے جب ایک مسئلہ کلیئر نہیں ہو پایا تو ہم آنے واحد میں تھوڑی ہی دیر میں کسی سید کا نسب کیسے کلیئر کر سکتے ہیں؟ آج بہت ساری ایسی باتیں ہیں مذہب اسلام میں جو کلیئر نہیں ہو پائی ہیں، بعض لوگ کچھ کہتے ہیں، بعض لوگ کچھ کہتے ہیں، تو اگر کوئی خود کو سید کہہ رہا ہے تو اسے سید یہ سوچ کر ماننا چاہیے کہ اگر واقعات یہ ہوا اور ہم نے نہیں مانا تو پھر میرا انجام کیا ہوگا، اور مان لیا تو آپ مان کے کیا کر رہے ہیں؟ ایسا تو نہیں ہے کہیں لکھا ہوا کہ اگر آپ اس کو سید مان رہے ہیں تو آپ پھر اپنی جائیداد دے دیجیے گا اس کو، آپ اپنی عزت اپنی کرسی اس کو دے دیجیے گا، ہم شرط ایسا تو نہیں، ارے بس ایک دل میں اس کا احترام رکھنا ہے اور تو کچھ نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سید جیسے تمہاری نظر میں جو بھی کوئی اور بغل میں سید ہو اپنی ساری دولت ساری جائیداد اس کے نام کر دینا، ایسا کہیں نہیں لکھا، تو پھر ڈرنا کس بات کا ہے؟ ہم لیکن یہ اتنی سی بات نہیں ماننے کے چکر میں اس کے نسب کا انکار کر دیتے نہیں وہ سید ہے، بڑی آسان سے یہ سوچو کہ اگر وہ ہوا سید اور تم زندگی بھر نہیں ہے کرتے رہے تو قیامت میں کیا جواب دوگے؟ لہٰذا ملت اسلامیہ جتنی نفوس قدسیہ ہیں، جتنے اولیاء اللہ ہیں، سب نے نبی کے ساتھ ساتھ اعلی نبی سے بھی جی جان سے بڑھ کر محبت فرمائی ہے، اور اعلیٰ حضرت کا کوئی کہنا ہی نہیں ہے، وہ چھوٹے بچے بڑے سب جانتے ہیں، اور لیکن ہمارے علماء میں بہت سارے ایسے ہیں جو صرف اعلیٰ حضرت کی محبت بیان کریں گے، محبت خود نہیں کریں گے، صرف بیان کر دیں گے۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ سے دعا ہے کہ ہم تمام لوگوں کو ان مقدس نفوس قدسیہ کی سچی محبت عطا فرمائے، ان کی تاریخ وصال، تاریخ ولادت پر ان کے نام پر محفل منعقد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔